السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، ہماری قوم نے جہاں دیگر لاتعداد چیزوں کو انتہائی غیر سنجیدگی سے لیا ہے، ان میں سے ایک ماحولیات بھی ہے۔ قانون کو تو خیر ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ماحولیات سے متعلق بننے والے تمام قوانین کی ہم نے دھجیاں بکھیر دی ہیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ادارے جو اس قانون کو نافذ کرنے میں حکومت کی طرف سے تعینات ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ہٹ درمی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پانی کا ضیاع ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں ذاتی طور پہ گزشتہ 15 سال سے فہم یہ گفتگو، یہ بحث، یہ باتیں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کاؤنٹ پر ہمارے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بلی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ فیوچر میں نہیں سمجھتا ہماری کوئی جنگ گرم جنگ ہوگی۔ یہ اور طرح کی سرد جنگ ہے۔ ایک تو سرد جنگ ہوتی تھی نا، جو سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ، جو رشین بلاک اور امریکی بلاک نیٹو اور وارسا پیکٹ کنٹریز کے درمیان چلتی رہی، جس کو کولڈ وار کہتے ہیں، ایک طویل عرصہ، پھر دیتانت ہوا، کولڈ وار تھم گئی اور بالآخر ختم ہو گئی سوویت یونین ختم ہونے کی وجہ سے۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو جنگ ہوگی وہ پانی کی جنگ ہوگی۔ جی سر، میں اسی کو کولڈ وار کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب جنگ ہے جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے پیش بندی کے طور پہ۔ دونوں ممالک، پانی ادھر بھی لگاتار ضائع ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت ضائع ہو رہا ہے۔ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ملکوں میں پانی کے جو ذخائر ہیں ان کا میکسیمم 70% زراعت پہ خرچ ہوتا ہے۔ پاکستان کا شمار ان انتہائی ناشکر ممالک میں ہوتا ہے جو قدرت کی اس شاندار نعمت کا کفران کس طرح کرتے ہیں کہ 93% پانی زراعت کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہماری زراعت باقاعدہ اوور واٹرنگ کا شکار ہے۔ آپ کی ییلڈ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ پانی کو سینسبلی استعمال کریں۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھیے، شہروں میں آئیے، زراعت کو چھوڑیے، آپ کی گاڑی کی عمر زیادہ ہو جائے اگر آپ اسے ڈیلی نہلانا دھلانا بند کر دیں۔ آپ اس کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اس کو مانج کے دھو کے اس کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ سر، اس کا ریزن ہے کہ فارمرز کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں علم ہو بھی جائے نا، تانا سانی چیزوں کا اس میں نہیں میں استعمال ضرور کروں گا، یہ میرے حصے کا پانی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک کھانے کا آرڈر کر دیا 2000 روپے میں، آپ نے پوری ٹیبل بھر لی۔ بالکل۔ اب چونکہ آپ نے پیسے خرچے ہیں، عقل کا استعمال دیکھیے نا کہ آپ نے وہ 2000 روپے پورے کرنے ہیں، چاہے آپ کا پیٹ باقاعدہ بلاسٹ کر جائے۔ افورڈ کر سکتا ہوں تو میں ضائع کرتا جی، یہ تو ہے بنیادی ایک وجہ ہے۔ ٹیکنالوجی سے بے بہرا ہونا، نابلد ہونا۔ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر صبح و شام ہم گاسپ سنتے، دیکھتے، ڈرامے، رنگ برنگی چیزیں، واہیاتیاں۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک بڑی جامع فریز ہے کہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، ہیں ببو؟ ہاں جی، آ سکتا ہے۔ تو وہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ انٹرنیٹ پر اتنے شاندار ٹیوٹوریلز موجود ہیں کہ پانی کا استعمال کس طرح کرنا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے آج بھی رمبے اور کھرپے کے ساتھ کام کرنا ہے، جبکہ اس سے بہت بہتر سولوشنز مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ جی ہم کیوں نیا خرچہ کریں امپلیمنٹس پہ۔ وہ خرچہ کر کے آپ انتہائی قیمتی وقت بچا سکتے ہیں، اس وقت کے ساتھ کچھ اور کر لیں۔ پوری دنیا میں ڈرپ ایریگیشن نہ صرف شروع ہو چکی ہے بلکہ اب تو پرانی ہو چکی ہے، پارٹی پرانی ہو چکی ہے۔ ڈرپ ایریگیشن سر کی مطلب ٹینکیاں لگوانا؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو ڈرپ نہیں لگتی، ہاں جی، جی، جتنا وہ چاہیے قطرہ جتنی ضرورت ہوتی ہے نا آپ کو پانی، اس کے حساب سے ملتا ہے۔ اور پانی اس قدر کمیاب چیز ہے، یہ نہیں کہ ہونے والی ہے، ہو چکی ہے۔ سر، پاکستان میں زراعت کے شعبے میں پر ایکڑ جو واٹر کنزمپشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ میں سے ہے،
اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں پر پرسن واٹر ریزروز جو ہیں وہ دنیا میں سب سے لوئسٹ میں سے ہیں. لوئسٹ میں سے ہے. مجھے تو لگتا ہے ان قریب ہم اس کاؤنٹ پر اسرائیل کو بیٹ کر جائیں گے جو انتہائی لوئسٹ ہے بیچارہ. وہ یاد ہے نا بین گوریا نے کیا بات کہہ رکھی ہے اللہ کہ ہمیں یہ تمام اسلامک کنٹریز مل کر بھی کوشش کریں, یکجا ہو کے اپنی فوج بنا لیں, یہ اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتی. البتہ اسرائیل کو یہ سمندری پانی ہے جو ختم کر دے گا, ہمیں اندر سے مار ڈالے گا کیونکہ ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں. لیکن وہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. ہم جن کے پاس پانی وافر ہوا کرتا تھا آج ہم اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جو ریڈ زون کے بھی آخری سرے پہ پہنچ چکے ہیں. پھر ذمہ داری ہے حکومتوں کی, نہ تو وہ گائیڈ کرتے ہیں اور نہ قوانین پر عمل درآمد. اور تیسری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میڈیا کی ہے, اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں, دونوں اپنا کام نہیں کر رہی. کون کون سے سر؟ ایک حکومت, دوسرا ضمیر. واہ واہ, دونوں خاموش. سن نمنس. صرف ضمیر نہ سنو یار لالے کو بول دیں دو نا, لالا بات کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں, سارے دا ضمیر بھی اتنا گنا ہے. ویسے سر ضمیر کرتا کیا ہے؟ ضمیر عطا اللہ قاسمی صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر رکھا ہے کہ ضمیر کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ گناہ کی لذت تباہ کرتا. اچھا, اس حوالے سے میں سجیسٹ کروں گا اپنے ینگ انجینئرز کو, کیونکہ جو صورت احوال ہے معیشت کی, جو جاب سچویشن ہے پاکستان میں, جابز وافر نہیں ہوں گی. چنانچہ ایک کام کا بیڑا اٹھائیے, اس کے فائدے دو ہیں. ایک تو اللہ بھی خوش ہوگا آپ سے, اور دوسرا آپ کو روزگار بھی میسر ہوگا. سر وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے علم کی بنیاد پہ باہر نکلیں اور لوگوں کو اس کی باریکی سمجھائیں کہ پانی کا انتہائی مناسب استعمال کیسے کرتے ہیں. اور یہ ایک انجینئر سے بڑھ کر کون سمجھا سکتا ہے. اور دوسرا, انتہائی کم لاگت سے چھوٹے چھوٹے پلانٹس بنتے ہیں, اپنا ذاتی بزنس شروع کریں. واہ واہ, آپ کو یاد ہے نا ایف ایس جے اور میں ڈھابوں کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں نا, ریڈی لوا دو. اس کے گھر میں 2-4 دیچکے ہیں, ہاں جی, ہاں جی, اور ایک اس کے ساتھ کھڑی ہونے والی بیوی ہے. جی آپ نے اس بندے کی ویڈیو دیکھ لی ہے, وہ جو سڑکوں پہ بریانی بیچ رہا ہے, ہاں جی, جی ہاں جی. سر. اور اس نے انشاءاللہ اگلے 2 سال میں وقت ڈال دینا. جی سر. انشاءاللہ. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. میرا مشورہ اسے یہ ہے کہ بھیا آپ کا جوش, جذبہ اور آپ کی کیپیبلٹی دیکھ کر وہ پاگل ہی ہوگا جو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. انویسٹمنٹ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ایک سسٹم کو ایوالو کرنا. 1 سال پورا اتنے سے ہی گزارا کریں, اس کے بعد ڈھیر لگ جائیں گے. آپ کے پاس اپنے وسائل اتنے ہوں گے کہ 4 کو 8 کر دیں, 8 کو 16 کر دیں, 8 کو 50 مت کیجیے گا. چاہے آپ کے پاس بینک کے بینک آ جائیں انویسٹ کرنے, وہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی چیز. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوڈ ان انتہائی نادر چیزوں میں سے ایک ہے جس میں کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی سر. سٹچنگ میں گزارا ہو جاتا ہے, پریزنٹیشن میں گزارا ہو جاتا ہے, لیکن جی سر. یہ کام ایسا ہے کہ اس کی اروما بتا دیتی ہے کہ یہ وہ خوشبو نہیں ہے جو پہلے آتی تھی. یس, چنانچہ اس کے اوپر کنٹرول کریں. سر ڈیولپ کنٹریز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی طرح انکریج کیا جاتا ہے کہ کچھ بھی یونیک, نیا, ڈفرینٹ لے کر آئیں تو انہیں ریوارڈ کیا جائے گا, یعنی بچپن سے ان میں عادت ڈالی جاتی ہے. تو یہ جو آپ انجینئرس کو میسج دے رہے ہیں کہ نہ صرف بتائیں بلکہ کچھ بھی ایسا ڈفرینٹ انوینٹ کرے جو کہیں نہ کہیں سے پاور سیو کرتا ہے. جی جی ضرور دیکھیں, ہم ایک عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انوویشنز, یس, ٹو انوویٹ کریں. اسٹارٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, بجائے اس کے کہ ایک ہی لائن پہ اسی لائن. میں تو کل ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا, ہمارا ایک دوسرا پروجیکٹ ہے, اس حوالے سے بڑی گپ شپ ہوتی رہی. تو ایک دوست ہے ہمارے جو ٹوکیو ہوا کرتے تھے, جب کامران لاشاری اور شوکت عزیز پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا ٹروپے لے کر گئے, بہت بڑا طائفہ لے کر گئے کہ جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے, پاکستان کا کلچر یہ ہے, پاکستان کا. میں اس دور میں بھی اگر میری ایکسیس ہوتی نا, شوکت عزیز تک تھی, لیکن شوکت عزیز تک ایک حد تک, صرف ایک جیسے ایک کالم نگار کو ٹیکسٹ کر کے کسی کو مشورہ دے دیتا ہے. پرائم منسٹر اچھا وہ بڑا ایکٹیو آدمی تھا, لیکن
اس کے اندر وہ ویژن نہیں تھی, وہ سیاست کا بندہ ہی نہیں تھا, وہ ایک اور طرح کا ایک اچھا کیپیبل آدمی تھا جسے یوٹیلائز نہیں کر سکا پرویز مشرف, کیونکہ کپتانی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. کامران لاشاری کے ساتھ میرے جو مراسم آج ہیں, اگر اس وقت ہوتے جب وہ چیئرمین سی ڈی اے تھے, تو میں انہیں مشورے دیتا کہ انہوں نے وہاں جا کے سٹالز اپنے لگائے کہ جی یہ ایک چارپائی ہے, ایک چرخہ ہے, یہ فلانا, یہ ہمارا لوک ورثہ ہے, یہ ہمارے, اس میں ہو از انٹرسٹڈ. وہ عقل سے کام لیتے, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا تذکرہ کرتے. آپ کے, میں نے چند دن پہلے بڑا ڈیٹیلڈ اس کا ذکر کر رکھا ہے کہ 50-60 چیزیں ہیں کسی نے یکجا کر رکھی ہیں کہ جیسے انوویشن پاکستانی کیسے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ چنگچی کے اندر اونٹ کو بٹھانا یہ کوئی انوویشن نہیں ہے, یہ ضلالت ہے. جی جی. چنگچی کو جہاز بنانا نہیں, آپ کے پاس کمرے 2 ہیں اور ڈیزرٹ کولر 1 ہے. اس نے کیا کیا, اس کے آگے پینٹ باندھ دی, ایک کی ہوا اس کمرے میں جا رہی ہے, دوسرے کی اس کمرے میں. یہ ہے انوویشن. کیا بات. اور اس جیسی 20 چیزیں پاکستانیوں نے, ٹوٹل ان پڑھ پاکستانیوں نے ایجاد کر رکھی ہیں لمیٹڈ ریسورسز میں. یہ چیزیں آپ جاپنیز کو ایک دفعہ دکھاتے تو صحیح, وہ آپ کے ہاتھ چوم لیتے کہ آپ اس دیش سے آئے, اس ملک سے آئے, کہ جہاں پر وسائل کا عالم یہ ہے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, اور کریٹیوٹی. مجھے یاد آیا بابا جی ایک جگہ لکھتے ہیں, بلکہ بتا رہے تھے, یہ قصہ انہوں نے ہمیں سنایا. شیزان ریسٹورنٹ ایک زمانے میں بڑی ہب ہوا کرتا تھا, وہاں بڑی سٹنگز ہوتی تھیں. تو اشفاق احمد صاحب کہنے لگے کہ میں نے گاڑی روکی تو ساتھ ہی فٹ پاتھ سے ایک بندہ سامنے سے ہوتا ہوا آ گیا. اس نے لکڑی کی ایک بغیر مشین کے ایک ایسی کارٹ بنائی تھی, فقیر تھا, تو وہ کھینچتا تھا تو چل پڑتی تھی, نیچے کرتا تھا رک جاتی تھی. اس کے اندر ایک رڈر بھی تھی, اس کے اندر ایک سٹیئرنگ بھی تھا. یہ سارا کچھ اس نے ایک کرسی کے اندر لگا رکھا تھا. تو میں نے آگے کر کے گاڑی روک لی اور میں پاس آیا. میں نے پوچھا بابا جی آپ یہ سب کچھ کیسے بنا پائے ہیں؟ اس کے اندر تو بڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انوالوڈ ہے, اس کے اندر تو بڑی ذہانت انوالوڈ ہے. اس نے جو جواب دیا بڑا دلچسپ تھا. وہ کہتا باؤ جی اسی چونکہ ٹوٹل ان پڑھ گئے اس لیے اسی دماغ دا استعمال کرنے. دماغ آپ کو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو کتابیں یونیورسٹیاں نہیں دیتی. آپ دماغ کا استعمال ہی نہیں کرتے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ان ٹچڈ ان یوزڈ دماغ اللہ کو واپس کرنا. دیکھ لو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا, تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی. سر پانی کی پرابلم کو پوری دنیا فیس کر رہی ہے یا کوئی ایسے ممالک ہیں جو؟ نہیں جی, ہیں ممالک جو اس پر کنٹرول کر چکے ہیں ممالک جو اپنے ریزروائرز کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ جیسے کینیڈا. کینیڈا پوری دنیا کے سویٹ واٹرز کا 20% اپنے پاس رکھے بیٹھا ہے. سر ڈیمز بنا کے بھی تو پانی کو سیو کرتے ہیں, ہمارے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ سچی بات ہے کہ ہماری حکومتیں ریگولیٹری اتھارٹیز جو ماضی کی ہیں انہوں نے اپنی ناک تلے جتنا پانی ضائع کیا اور ہوتے دیکھا ہے, اگر ان میں غیرت ہو تو اس پانی میں ڈوب مرے. ان حکومتوں سے ایسا ہوا کیا ہے؟ ہوا ہی تو کچھ نہیں, کالا باغ ڈیم ہی بنا لیتے. جی سر, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ لوئر رائپیرین کا مطلب کیا ہے. وہ جو تحریر ہے نا اس میں ہماری کچھ ذمہ داریاں تھی کہ لوئر رائپیرین ہونے کے ناطے پانی کو ہم نے سٹور کرنا ہے, سمندر میں نہیں جانے دینا. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, ہمیں عدالتی فیصلوں کی سمجھ 2 ہفتے بعد آتی ہے. یہ تو پھر سنتاس معاہدہ تھا. سر پرائیورٹائز نہیں کیا یا پھر اگنورنس ہے؟ اس میں کرمنل نیگلیجنس بھی تھی, اس میں کنائیونس بھی تھی, اگنورنس بھی تھی, اور اس میں کرپشن بھی تھی. اس میں ہمارے کچھ دوست ممالک کا بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے ہمارے ٹاپ پالیٹیشنز, بیوروکریٹس, پالیسی میکرز اینڈ میڈیا اس کو یوں پپیٹیئر کی طرح انہیں کھلایا جیسے گاڈ فادر کھلایا کرتا تھا. ان کا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بچہ کٹ مرے گا, کالا باغ نہیں بنے گا, نوشہرہ ڈوب جائے گا, نوشہرہ ڈوب جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں بنا لے, اب ضرورت ہی نہیں.
نہیں اب کاسٹ ہی اس کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ مقاصد پورے نہیں کر سکے گا. سائٹ اب بھی موجود ہے. میں جب گزرتا ہوں نا وہاں سے تو لٹرلی میں تھوڑی دیر رک کے نا جیسے کسی مزار پہ رکتے ہیں میں اوبچری کہتا ہوں اور میرے دل سے جو ہائیں نکلتی ہیں وہ پہنچتی ہوں گی وہاں تک. تو سر اب کیا کیا جائے؟ اب بھی وقت ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ یہ جو کلائمیٹک چینج ہے, جی یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, اس نے ایک نیا رستہ کھول دیا ہے, ایک در وا کر دیا ہے کہ اب گلیشیئرز پگھلیں گے, ہڑ آئیں گے, طوفان آئیں گے, سیلاب آئیں گے, اس پانی کو روکو, ریزروائرز بناؤ. اور ایسی ایسی جگہوں پر ہم نے کام تو شروع کر دیا ہے. اب اس گورنمنٹ نے دیامیر بھاشا از اے ویری بگ پروجیکٹ. داسو ڈیم بھی بن رہا ہے. داسو اس لیول کا تو نہیں ہے لیکن یہ ریزروائرز نہیں ہیں. پھر چھوٹے ریزروائرز بنائیں جس طرح ہم نے چکوال میں بنائے ہیں, جہلم میں بنائے ہیں, بہت خوبصورت 19-20 ہیں لیکن بہت شاندار. درابی, کھائی, یہ سارے بہت بڑے بڑے, ایک مسئلہ حل ہو چکا اریگیشن کا پانی کا. پھر یہ جو رود کوہی ہے جس کا تازہ ترین شکار اسلام آباد ہوا, جی سر, اس کو تھوڑا سا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر رین واٹر ہے جو شہروں کے اندر ریزروائرز ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے. ایون تھرپارکر میں آج سے 10 سال پہلے کسی نے سجیسٹ کیا تھا, بہت شاندار چیز, انہوں نے کہا چھتوں کے اوپر ٹینکیاں بناؤ اینڈ یو ول نیور گو تھرسٹی اگین. تو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے سوز و سلام کا. سلام پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. اور
اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ ویلکم بیک جی۔ خبر ہے کہ فروخت کا ہدف پورا نہ ہونے پر کمپنی نے ملازمین کو گلیوں میں رینگنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی بری بات ہے سیلز ٹارگٹ یعنی سر سیلز ٹارگٹ پورا نہیں نہ ہوتا، او ہو جیسے یہاں کئی دفعہ ہم سب کا دل چاہتا ہے نا کہ کامیڈی ٹارگٹ پورا نہ ہو تو یہاں بہت ساروں کی گت بنے، لیکن ہم بنا سکتے نہیں ہیں۔ سر یہ کون سی اور کہاں کی کمپنی؟ چائنا، ویسے اس شو کا انچارج بھی چائنا ہونا چاہیے تھا، اصلی کامیڈی نکلتی 80% کامیڈی ہوتی۔ جناب ساڈا پہلے حساب مصر والا، مصر والا کیوں؟ کیا کہنے فرعون نہیں سی مصر دا؟ یعنی کہ یہ آپ کو یار تمہیں شرم آنی چاہیے، انفرادی رائے ہے سر یہ۔ میں نے آپ کو فرعون تو نہیں کہا بلال میں نے ویسے ہی کہا تمہیں نہیں اب تمہیں اگر جان بچانی ہے تو تمہارے ساتھی کون کون ہے؟ باغی صاحب میرے ساتھی، اسد کیفی نہیں اسد کبھی نہیں، سونی ملتانی میرے ساتھی، ناگی میرا، تین چار میرے ساتھی ہے نے، چگل واسطے ہی تانوں کیا جناب، تستے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، سیل مین بیچارے ٹنگے گئے اور انہیں گلیوں میں کرال کرنے پر مجبور کر دیا۔ سر یہ الاؤڈ ہے بائی دا گورنمنٹ؟ چائنا میں ہر چیز الاؤڈ ہے، چائنا والوں کو زیادہ تر لتھی چڑی نہیں ہے، ہاں جی، کوئی احترام آدمیت ان کے ہاں بہت کم ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ مثلا یہ کبھی اجازت نہ دیتے اگر انہیں پتہ ہوتا کہ قوانین بن چکے ہیں، اب ان کی بھی رسپیکٹ ریسٹور کی جاتی ہے۔ وہ 6 بندے جب باہر کرال کر رہے تھے نا تو پولیس آ گئی اوپر سے، کیونکہ مجمع اکٹھا ہو گیا نا۔ بالکل کی انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے؟ جی انہوں نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا، یہ چونکہ نالائق ہیں وہ کرال کر رہے تھے، پولیس آئی، اس نے کہا جی تمہیں کس نے الاؤ کیا، یہ غیر قانونی ہے، اور کچھ دن فیکٹری سسپینڈ رہی تھی۔ بہت اچھا ہوا۔ اچھا جی، ہمارے ہاں ٹری پلانٹیشن کا بھی ایک ہدف تھا جی، اور وہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ پچھلے دنوں عمران خان نے بڑا کمال کیا ہے کہ یہاں پر ایک درخت ہے میواکی، یہ جیپنیز جی میواکی، جو جس کی افزائش 10 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے، گرو کرتا ہے اور اس سے آکسیجن میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 1,65,000 پودے یہاں پہ پلانٹ ہوئے ہیں، کیا بات، اور یہ بڑی بات ہے، 1,65,000 میواکی ٹریز، کیا بات ہے۔ اور یہ میواکی کا لارجسٹ کلسٹر جی اس قدر ڈینس وہ آپ کے لاہور میں بن رہا ہے۔ یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو 30 سالوں میں یوکلپٹس لگاتے رہے، جو زمین کو بنجر کرتے رہے، کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ پاپولر، جی پتہ کون لے کر آیا تھا؟ جی یہی یہ جیجا جی لے کر آئے تھے۔ آپ کے ہوں گے سر، ہمارے تو نہیں ہاں ہیں۔ نہیں میرے تو ہیں، کیونکہ بی بی میری بہن تھی، جی جی، وہ تھی اور رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ ان کی عقل ہی نہیں تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں تھی، ورنہ شاید یہ بھی نہ کرتے اس طرح کا کام۔ انہوں نے پیسے لینے تھے کسی اور درخت سے لے لیتے۔ پر پھر ہم نے گجرانوالا ایک بہت بڑا انیشیٹو دیکھا ہے عمران خان کا ہی، کیا کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے 1 منٹ میں 37,000 درخت پلانٹ کرنے کا۔ پاکستان
اس کو بیٹ کر رہا ہے 50,000 درخت ایک منٹ میں لگا سر کیویں لان گے گجرانوالا. لیکن اس میں رکاوٹ حائل ہوگی. وہ کیا گو کہ انہوں نے در خورے اتنا ہی نہیں سمجھا, سنا ہے اور کیا چپ ہے. وہ ایک ممبر پارلیمنٹ وہاں پہ کہنے لگا کہ جی اس طرح سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے گجرانوالا میں. آپ اتنی ڈینسٹی 50,000 درخت کا مطلب ہے جنگل دے دیں گے ہمیں, لوگ چھپ کے ذخیر. دیکھیں واٹ ا لیم ایکسکیوز. کرالنگ کی بات ہو رہی تھی. جی سر, کرالنگ. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہیں. اچھا جی, ہاں جی, ایک دفعہ کچھ ٹیچرز بوٹی لگواتے پکڑے گئے تھے, اساتذہ, ان کے کان پکڑوا دیے گئے تھے. یہ تو ہمارا دوست تھا پولیس آفیسر, لیکن اس نے پکڑوا دیے. لیکن آج تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. ٹیچرز جو سلوک وہ کر یہی کہتا ہے ٹیچر جو کچھ کر رہے تھے کیا انہیں زیب دیتا تھا یہ. سر کوئی ہور حرکت بھی ہوئی چائنا چ ایک دفعہ ایک تھپڑ پروگرام شروع کیا تھا انہوں نے کہ ورکرز کو کھڑے کر کے نا, خواتین ورکرز کو, کہ آپ ایک دوسری کو تھپڑ ماریں ٹکا کے, اور تھپڑ مار رہے ہیں. اور کسی نے پوچھا بھی کیوں کر رہے ہو, ان کے یہ ٹیم سپرٹ پیدا ہوگی. سر یہ کوئی جاہل مطلق ہوگا کمپنی کا مالک. نہیں, پڑھے لکھے بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک بہت تگڑا افسر جو ادارے کا, اس زون کا, اس بینک کا ہیڈ ہے, ہاں جی, اس نے کین کے ساتھ نا پٹائی کی. ہم لوگوں نے کیسے ابیوز کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے اہداف پورے نہیں کیے تو سر آپ کٹس لگا دیں, آپ انکریمنٹ نہ کریں. وہ تو اس نے لازمی لگائے ہوں گے. سر فزیکلی ابیوز تو نہیں کر سکتے. یہ چائنیز کر لیتے ہیں. یہ بھی چائنا میں ہوا ہے. سارے واقعات چائنا کے. بھائی چائنا دی آبادی ہے نہیں اجے, ہور 3-4 اتوں ہی ہونے ویکھی. بچپن دی یار اپنی موج ہے نا ببو, کوئی فکر نہیں ہوندی بندے نوں, نہ کام تے جانا. ابو بھائی آپ نے کون سی عمر میں بولنا سیکھ لیا تھا؟ مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے جو پہلا نام لیا تھا وہ یہی تھا, ماما. او مائی گاڈ. آپ اچھا ببو, آپ کے گھروں میں رواج نہیں ہے ماما کا؟ جھوٹ نہ بولیں یار یار ببو. میں امی کیا ہوئے گا, یا امی یا یہ بولے نا. ناصر کاظمی نے کیا شعر کہا, بہت بڑا شاعر. کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا سب سے پہلے تیرا نام لکھا تھا. سبحان اللہ. یعنی کیا بات. میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا, ارے اور تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا, میں جب رستے سے بھٹکا تھا. اللہ. یار کیا اچھی غزل ہے. ناصر تیرا میت پرانا, آہا, تجھ کو یاد تو آتا ہوگا. تجھ کو یاد تو آتا. کیا بات. ناصر بہت پیارے شاعر. شہر کے ویراں اسٹیشن پر اوہ بڑا میں ایک دم چونک گیا ہوں کہ یہ کیا. وہ لوگ نہیں ہیں. انڈر 14 کی ٹیم لے کے بیٹھ گئے ہیں. جی آپ کیا کریں مبین بھائی؟ شہر کے ویراں شہر کے ویرانے میں کی گمبھیرتا بہت ہے. آپ اس کا بڑی یہ گمبھیر جو اسٹیشن اور یہ جو علامتیں ہیں, مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا ایسے, ارے واہ, کہ دل کے اسٹیشن پہ گویا تھم گئیں, دل کے اسٹیشن پہ گویا تھم گئیں, حاصل اور لا حاصلی کی گاڑیاں. ارے واہ واہ, واہ واہ واہ. اور کتنا صبر ہونا چاہیے جن کے گھر بتی نہ چولہے میں دھواں. ارے غربت سے ریلیٹڈ. اور یہ مطلب اس کا دیکھیں جی, گل چھوڑا غربت ریلیٹڈ. جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ احمد آدمی ہے بیچارے کو کیا پتا. اچھا وہ کیا پتا اس بچے کو کیا پتا. جو کم غزلیں ہوئیں جس کے بہت شعر ہو گئے, یہ اس میں اس کا مطلب تھا کہ باقرہ ماچس کی ہیں 2 تیلیاں, باقرہ ماچس کی ہیں 2 تیلیاں, ایک مٹھی فاسفورس آسماں. چل یعنی ان کا مخاطب یہ غلط ہے. دیز آر ناٹ دا پیپل فار دس. بہت اچھے باغی صاحب. 2 تیلیاں باقرہ ماچس کی 2 تیلیاں. مجھے پورے ماسٹر جتنے لوگ ہیں یہ مجھے ذرا نکال کے دکھائے ایسا مصرع. نہیں وہ نہیں ہے یار, ان کو نہیں تو تمہیں بھی نہیں. کدی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی عروبہ,
देवताओं को रिश्वत देने के लिए एक शख्स मरते वक्त अपने साथ $1600 ले गया। भाई वाह, उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरी मैयत की जेब में डाल देना। उसके कफन में उसने जेब शेप बनवाई। लेकिन वो जेब क्या छोटी सी, उसके ऊपर उसने नोट फेंक दिए। अब $1600 युगांडा की करेंसी में, सर युगांडा की करेंसी शिलिंग्स है, तो उस हिसाब से ये तो बहुत बड़ी रकम थी। लाखों शिलिंग। तो रिश्वत उसने देनी थी देवताओं को कि मैं जब आखिरत में जाके अपने जो अपने अपने गॉड्स होते हैं उनके, तो वो लोग बरी करते हैं। उन्हें मिलूंगा। हाँ जी, उन्हें मिलूंगा तो मेरे पास इतना तो होना चाहिए कि मैं नजराना पेश कर सकूं। जब बड़े बुजुर्ग के पास आते हैं तो पैरों में नजराना रखते हैं, वो नजराना लेके जा। तो वह हम परस्ती की इंतहा, फिरौन से बढ़कर तो वह हम परस्त कौन होगा। तो जैसे आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं तो वहाँ उन्होंने जो निकाल के रखे हुए हैं कब्र में से, तो उनके साथ खाने के प्याले, हर चीज़ सामान पड़ी है। जी 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 जी, कि ये सारा कुछ वो तो खैर है कि अपने साथ लेके जाना ज़्यादा राह के तौर पे। जी जी, आगे इस्तेमाल की कि सुना है कि अल्टीमेट सोलस जब तक हमें नहीं मिलता जी, तब तक एक तवील सफ़र है। तो कहीं ऐसा ना हम भूखे मर जाएं। तो भूखों मरने से बेहतर है कि आप हमें बर्तन भी साथ दें, अनाज भी दें, जी। कपड़ा लत्ता तक लेके जाया करते थे। और उनकी कब्र में से हर चीज़ निकली और उन्होंने वैसे ही प्रिजर्व भी किया हुआ है। अब अंदाजा करें कि जो युगांडा का यूनिट है करेंसी का, जी सर, ये 56 लाख बनता है, 5.6 मिलियन। तो उसने कहा मेरी जेब में डाल देना। डॉलर्स उसे नहीं मिले होंगे। उसने उसके अगेंस्ट लोकल करेंसी, उसकी जब मैयत पड़ी हुई थी ना, वो भर गई गड्डियों के साथ। जो दफना आधे पैसे उसके रिश्तेदार ही ले उड़े। जैसे एक अहमद सा दूल्हा नहीं होता, उसने बड़े बड़े हार पहने होते हैं जी, और बच्चे पैसे छीन के और बच्चे उसका हस्बे तौफीक टुक लगा रहे होते हैं। नाइजीरिया में एक आदमी ने अपनी BMW नई उसने खरीदी थी। जी सर, अब उसे नहीं पता था ना कि इतनी जल्दी बुलावा आ जाना है। हमें तो कभी पता नहीं चलता ना। ऐसे ही तो उसे कहा मेरी ब्रांड न्यू BMW है, माय फेवरेट कलर, इसे आप दफन करें मेरे साथ ही। तो उन्होंने साथ दफन की। फिर एक आईफोन वाली खातून, ये रशिया है, जी, क्या उसने कहा कि मैंने इतना खूबसूरत आईफोन खरीदा है। तो साथ ही देखे ना मुझे बुलावा आ गया है, कोई अब बात तो नहीं ना, लेकिन चलें आप मेरे जो टूम स्टोन है ना, वाह वाह वाह, उसमें वो फिक्स करवा दें। सर वो पूरा टूम स्टोन वो जो है ना, उन्होंने पूरा टूम, उसके चाहने वाले होंगे ना, जी जी, के बच्चे, उसके बहन भाई, उसका शौहर, उन्होंने पूरा टूम स्टोन आईफोन की शक्ल का, एंड इट वाज अ फंक्शनल फोन। जी सर, वो फंक्शनल फोन। बॉब मार्ले ने कहा था कि मेरे साथ 3 चीजें दफन करनी है। जी, एक मेरी गिटार, हाँ जी, एक फुटबॉल और एक चरस। आप बर्चर्स भी मेरा। इंडिया में सर वो एक चैनल पे बैठ के एक बाबा जी जो है, उन्होंने बिल गेट्स को, मैंने खुद वो वीडियो देखी हुई है, बिल गेट्स को उन्होंने ऑफर किए कि अपनी आधी दौलत आप हमें दे दो, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका दूसरा जन्म होगा, वो हमारे लिए नहीं है, वो आपके लिए ही है, लेकिन हम उनको सेव करेंगे और जब आप दूसरे जन्म में जाएंगे हम आपको लोकेट करके आपकी अमानत वापस कर देंगे। उनका ख्याल होगा बाबा जी का कि बिल गेट्स भी उतना ही बड़ा अहमक है जितने के बाबा जी, यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे। जिस बाबे ने बिल गेट्स ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖਾਲਿਆ ਰੋਵੇਂ ਹਕੀਮੀ ਨੂੰ। पुराने ज़मानों में चाइना का जब बादशाह मरता था तो उसकी बीवियों और उसके कई गुलामों को उसके साथ कत्ल करके दफन किया जाता था कि वो आफ्टर लाइफ में उसके साथ हों। कंपनी से जी सर ये तो वैसे अच्छा सिस्टम है कि वो खुद फिर उसकी जान की हिफाजत करेंगे, थ्रोन के पीछे कत्ल नहीं होगा। और ये सती की एक तरह की चाइनीज किस्म थी। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। मैंने कितनी दफा तुम्हें बताया यार जिन्हों ने भी बनाई है छड़ दे, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। यार ये सर ये पत्थर फिर कायरा वाले नहीं देखी, वो देखो तुम्हें ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ। नहीं ये सर वो चैनल जो इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, अभी भी किए हैं, तो चैनल ये छोड़, वही है। हिस्ट्री चैनल सुबह शाम ये कहता है हिस्ट्री चैनल
एलियंस ने बनाई हुई हैं सारी बिल्डिंग्स। आहो ये सारी गुफ्तगू एरिक फॉन डेनिकन कर गया है और उसने बकवास की थी। वो बाद में उसने इकबाली बयान भी दिया था। सारी मेरी चश्मे तसव्वुर थी। और अकल दंग रह जाती है ना जब वो दीवारें चीन देखकर, पिरामिड्स देखकर पिरामिड हैरान हो जाते हैं आप। और ख़ास तौर पे जब आप अंदर जाएं ना पिरामिड्स के अंदर, छोटी छोटी बारियों के अंदर से और मकबरों के अंदर जाके, वो जहान ही और है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਜ਼ੂਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮੰਮੀ ਫਿਲਮ 'ਚ। नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है वैसे खजाने उसके साथ दफन करते थे। हाँ तो वो कहाँ रहे हैं यार, कमाल है। यहाँ से ब्रिटिशर्स होके गए हुए हैं, खजाना रहता है। पिरामिड्स जो हैं इनके बारे में एक बात पे मुत्तफिक हैं लोग जो साइंटिस्ट हैं कि ये सिर्फ टोम्स ही नहीं थे, ये ऑब्जर्वेटरीज थी। सितार उसमें दुब्बे अकबर का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दुब्बे असगर का एंगल बन रहा है। एब्सोल्युटली, ये तो थे ही। आप परू में जाएं, परू में एक बहुत वहाँ पे पिरामिड्स हैं। हाँ जी, ये मायन सिविलाइजेशन का असल गढ़ वो है जी। तो वो ऑब्जर्वेटरीज हैं, वहाँ से सितारे देखा करते और थे। सर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेटरीज नहीं है, ये हमेशा स्टार्स की अलाइनमेंट के साथ अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे, चाहे मिस्र वाले हों चाहे और मेसोपोटामिया वाले हों। ऑब्जर्वेटरीज भी थी, लाइब्रेरीज, इबादत गाहें, ये सारा कुछ था। ये उस दौर का नासा भी हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन डेनिकन और उसके हमनवा झूठ बोलते रहे। दुनिया में जो मोस्ट प्योर वाटर डिस्कवर हुआ है वो इसी जगह पे हुआ है, मायन सिविलाइजेशन में, पेरौ के पास। और वहाँ लोग कोई बीमार नहीं होते, यानी सिर्फ पानी पीना जो है उनकी हर बीमारी का इलाज है। फिर आपने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बाबिलोन देखे, वो देखिए ज़रा, वो भी हैरान कर दें। लेकिन दीवारें चीन की तो उक्का ही समझ नहीं आती। बनी कैसे ये? पिरामिड्स के पत्थरों की, और वो पत्थर एक सेल की शक्ल, वो क्यूब है, इसी साइज के हैं जी, आधे आधे। वो जैसे ये मेज है ना, ये मेज इससे बड़े हैं। इससे बड़े साइज की एक क्यूब है, सॉलिड पत्थर। सर वो भी उस जमाने में रखे गए जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ जी, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। तुम्हें नहीं पता कि इंसान से बड़ा जिन है ही कोई नहीं। मैं You are right. फिगरेटिव बात कर रहा हूं, तुम बब्बू हर बात मजाक में क्यों टालते हो? ਸਰ ਉਹ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਪੱਥਰ। बहुत सारी चीजें जिन पर यकीन नहीं आता, तो स्टोनहेंज देख लें जो इंग्लैंड में है, अकल दंग रह जाती कि ये यहाँ कर क्या रहे हैं भाई। और सर वो सूरज के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हैं। अच्छा जी, हम प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं। आज की बात वही है जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि अपने तमाम वसाइल को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। ये जो पानी का ज़िया है, ये जो एनर्जी रिसोर्सेज का ज़िया है, इसको रोकें। अगर शजरकारी में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम शजर कुशी का इर्तिकाब ना करें। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।